ولما بلغ اشدہ واستوى آتیناہ حکما وعلما وکذالک نجزی المحسنین۔ کل کے سبق کے اندر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی کمال حکمت کے ساتھ ان کی ماں کی طرف واپس لٹا دیا۔ اب اس کے بعد جو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا بچپن گزارا، اپنی باقی زندگی گزاری، اس ساری زندگی کو وہ سارے جو سال تھے وہ اللہ نے حذف کر دیے، ان کا یہاں تذکرہ نہیں، کیونکہ یہ قرآن کوئی کہانی کی کتاب نہیں ہے، وہ قصے کہانیاں اللہ بیان نہیں کرتے۔ صرف مقصد یہ ہوتا ہے کہ واقعات کے اندر جو اہم چیزیں ہوں جن سے عوام یا عام لوگ فائدہ اٹھا سکیں، اللہ ان کو ذکر کرتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اب ان کی عمر کا وہ حصہ بیان کیا ہے جب وہ جوانی میں چلے گئے اور خوب توانا ہو گئے، یعنی مضبوط جسم اللہ نے ان کو دیا، خوب جوانی ہے۔ تو بعض لوگ جو ہے نا یہ عمر بیان کرتے ہیں ان کی، کوئی 23 سال، کوئی کہتا ہے 40 سال عمر تھی، کوئی کہتا ہے 30 سال عمر تھی، یہ جو واقعہ اللہ بیان کر رہے ہیں ولما بلغ اشدہ والا، لیکن اس کی صراحت نہیں ملتی کہ عمر کتنی تھی، بس یہ تھا کہ جوان تھے اور کافی مضبوط جسم تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ولما بلغ اشدہ واستوى آتیناہ حکما وعلما، کہ جب وہ اپنی جوانی کو پہنچ گئے اور خوب مضبوط ہو گئے تو ہم نے ان کو حکمت اور علم عطا کیا۔ حکمت ہوتی ہے کسی بھی چیز کا فیصلہ کرنے کے لیے جو چیز کام آتی ہے نا، جس سے انسان سچ اور جھوٹ میں فرق کر سکے، غلط اور صحیح کے اندر فیصلہ کر سکے، اسے کہتے ہیں حکمت، اسے کہتے ہیں دانائی۔ یعنی جو انسان سچ اور جھوٹ میں، صحیح اور غلط میں فیصلہ کر سکے اور اس کی پہچان کر سکے، اس کو کہتے ہیں بڑا حکیم ہے، اللہ نے اس کو بڑی حکمت سے نوازا ہے۔ تو اللہ نے حکمت دی وعلما، اور علم، یعنی دینی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی اللہ نے ان کو حکمت دی، اور دین کا اور دنیا کا علم اللہ نے ان کو عطا کیا۔ اور کچھ لوگوں کا یہاں خیال ہے کہ یہاں حکم و علما سے مراد نبوت ہے، ایسا نہیں۔ نبوت اللہ نے اس واقعے کے 10 سال بعد، یعنی جب یہ واقعہ پیش آیا اور وہ ڈر کر وہاں سے چلے گئے اور جا کر شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر ان کی بیٹی سے 10 سال بعد شادی کر کے جب واپس آئے، پھر اللہ نے رستے میں ان کو نبوت سے نوازا تھا۔ سمجھائی نا بات کی؟ تو یہ واقعہ اور یہ جو ہے آتیناہ حکم و علما، اس سے مراد عام حکمت اور علم ہے، نبوت نہیں مراد۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اللہ نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ، موسیٰ علیہ السلام شہر کے اندر ان کی غفلت کے وقت داخل ہو گئے، یعنی دوپہر کا وقت ہوگا جب لوگ جو ہے آرام کرنے کے لیے گھروں میں ہوتے ہیں، تو دیکھا کہ 2 لوگ آپس میں جھگڑ رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، ہذا من شیعتہ وہذا من عدوہ، ایک ان کی قوم سے تھا، بنی اسرائیل سے، اور ایک جو تھا دشمنوں کی قوم سے تھا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے جو عرصہ گزارا ہے، ماں کے پاس دودھ پیا، اس کے بعد پھر ایک رابطہ بن گیا، ایک تعلق بن گیا، تو ماں نے اور ان کے گھر والوں نے ان کو حقیقت سے آگاہ کر دیا کہ ہم آپ کے اصل ماں باپ ہیں، یہ آپ کی قوم ہے اور یہ آپ کے دشمن ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ اس آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ ان کو پتہ تھا کہ میری قوم کون سی ہے اور میرے دشمن کون سے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے دیکھا کہ 2 لوگ جھگڑ رہے ہیں، ایک ان کی قوم میں سے ہے اور ایک ان کے دشمنوں میں سے ہے۔ فاستغاثہ الذی من شیعتہ علی الذی من عدوہ، ان کی قوم کے شخص نے جو دشمن تھا اس کے اوپر مدد مانگی موسیٰ علیہ السلام سے۔ فوقظہ موسیٰ فقضى علیہ، موسیٰ علیہ السلام نے گھونسا مارا اور وہ وہیں پر فوت ہو گیا، وہ وہیں پر فوت ہو گیا۔ قال ھذا من عمل الشیطان، کہنے لگے یہ تو شیطان کا عمل ہے، یعنی اس نیت سے تو نہیں مارا تھا، اور نہ ہی کبھی اس طرح ہوا ہے کہ کوئی ایک ہی مکے کے ساتھ فوت ہو جائے۔ تو کسی کو قتل کرنا یہ شیطانی عمل ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو انہ عدو مضل مبین، یہ شیطان جو ہے بندوں کا بہت کھلم کھلا دشمن ہے۔ اب جب یہ معاملہ پیش آ گیا تو اگرچہ یہ معاملہ جان بوجھ کر پیش نہیں کیا ہے، یعنی انہوں نے جان بوجھ کر اس کو نہیں مارا، لیکن چونکہ جو ہوتے ہیں نا اللہ کے نبی، ان سے اس طرح کا کام ہونا بھی ایک بڑی بات ہے۔ وہ عام انسان تو نہیں ہوتے، اللہ کے منتخب کیے ہوئے لوگ ہوتے ہیں،
اسی لیے انہوں نے اللہ سے معافی مانگی، قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ انہ هو الغفور الرحیم، اے اللہ میں نے اپنی جان کے اوپر ظلم کیا، مجھے معاف کر دو۔ اللہ نے کہا فغفر لہ، ہم نے اس کو معاف کر دیا۔ لیکن اس چیز کی ندامت موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں رہی ہے۔ آپ کو معلوم ہے قیامت کے دن جب لوگ ان کے پاس جائیں گے سفارش کے لیے کہ ہماری سفارش کریں، تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام یہی عذر پیش کریں گے کہ میں نے ایک ایسی جان کو قتل کیا تھا جس کو قتل کرنے کا حکم نہیں تھا، اس لیے میری ہمت نہیں پڑتی کہ میں اللہ کے سامنے جا کر آپ لوگوں کی سفارش کس منہ سے کروں، میں نے تو خود ایک ایسی جان کو قتل کیا جس کو مجھے قتل کرنے کا حکم نہیں تھا۔ یعنی یہ ندامت آخر زندگی تک ان کے دل کے اندر رہی، اور اسی طرح اللہ کے پاس جا کر بھی ہوگی کہ میں نے ایک ایسے شخص کو مار دیا جس کو مارنے کا حکم اللہ نے نہیں دیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ انبیاء جو ہیں یہ ان کا ایمان ہے، ان کا تقوی ہے کہ ان سے اگر کوئی انجانے میں بھی غلط کام ہو جائے تو وہ بھی ان کو بہت زیادہ جو ہے نا تنگ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ قال رب بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین، اے اللہ جو تو نے میرے اوپر انعام کیا ہے، اب اس انعام کی وجہ سے، اس احسان کی وجہ سے میں کبھی بھی مجرموں کی مدد نہیں کروں گا، ٹھیک ہے۔ یعنی انسان اللہ سے بات جب کرتا ہے نا، یا اللہ مجھے یہ چیز عطا کر، اب جب اللہ اسے وہ چیز عطا کر دے نا تو وہ خوشی میں اللہ سے کہتا ہے یا اللہ یہ جو تو نے میرے اوپر احسان کیا نا، اب میں ساری زندگی یہ والا برا کام نہیں کروں گا۔ اس طرح کی کلام اللہ سے ہونا چاہیے، اس طرح کا تعلق اللہ سے بنانا چاہیے۔ اس سے یہ ہوتا ہے ایک تو اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، دوسرا انسان جو ہے نا کسی نہ کسی گناہ سے پھر ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو بچاتا ہے کہ یار میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں یہ کام نہیں کروں، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ سے دعا کر کے پہلے اپنی کو بات منوائیں، اور جب آپ کی اللہ سن لے تو پھر کوئی نہ کوئی گناہ کا کام ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں کہ میرے رب نے میری یہ بات سنی ہے تو اس وجہ سے میں نے اب ساری زندگی یہ گناہ کا کام نہیں کرنا۔ اس سے کیا ہوگا، اللہ کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے وہ مضبوط سے مضبوط ہوتا جائے گا۔ اسی طرح انسان گناہوں سے بچتا ہے، اسی طرح بچتا ہے۔ یہ کوئی اور یہ جو ہمارے جو بڑے اولیاء کرام ہیں، ولی اللہ ہیں، یہ کوئی ایسے تو نہیں کہ بچپن سے بڑے نیک تھے، آہستہ آہستہ ان کے اندر تقویٰ آیا، پرہیزگاری آئی، اللہ سے کلام کیا، اللہ سے تعلق بنایا، آہستہ آہستہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو اللہ سے پہلے دعائیں مانگیں، اللہ جب آپ کی بات کو سن کر آپ کو وہ چیز عطا کر دے، پھر اللہ کو یعنی آپ سمجھیں کہ نیکی آپ سمجھیں کہ میں نے اب یہ کام، یہ گناہ کا کام اب ساری زندگی نہیں کرتا، تو اس طرح ہونا چاہیے۔ چلیں انشاءاللہ۔